السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم پڑھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں مکی زندگی کے 4 دور۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا وہ حصہ جو ہجرت سے پہلے مکے میں بسر ہوا اور جس میں اسلامی تحریک دعوت کے مختلف مرحلوں اور کشمکشوں میں سے ہو کر گزری، اپنی بعض خصوصیات کے اعتبار سے 4 مختلف دوروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور نبوت کے بعد سے لے کر تقریباً 3 سال تک، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت تبلیغ کا فرض خفیہ طور پر انجام دیتے رہے۔ دوسرا دور نبوت کے اعلان سے لے کر تقریباً 2 سال تک، جس میں پہلے تو کچھ مخالفت ہوئی، پھر ہنسی اڑائی گئی، مختلف الزامات تراشے گئے، برا بھلا کہا گیا اور جھوٹے پروپیگنڈوں اور مخالفانہ گفتگوؤں سے دعوت اسلامی کو دبانے کی کوشش کی گئی۔ تیسرا دور جب اس پر بھی تحریک اسلامی برابر بڑھتی گئی تو پھر ظلم و ستم کا دور شروع ہوا اور مسلمانوں پر زیادتیاں ہونے لگیں۔ یہ دور تقریباً 5-6 سال تک رہا۔ اس میں مسلمانوں کو طرح طرح کی مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑا۔ چوتھا دور ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد سے لے کر ہجرت تک تقریباً 3 سال۔ یہ دور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے انتہائی سختی اور مصیبت کا زمانہ تھا۔ پہلا دور خفیہ دعوت۔ کار نبوت پر مامور کیے جانے کے بعد سے پہلا مرحلہ یہ تھا کہ صرف ایک خدا کی بندگی اختیار کرنے اور باقی سینکڑوں خداؤں کا انکار کر دینے کی دعوت سب سے پہلے کسے دی جائے۔ قوم اور ملک کے لوگوں کی جو حالت تھی، اس کا ایک ہلکا سا نقشہ ہم اس سے پہلے پیش کر چکے ہیں۔ ایسے لوگوں کے سامنے وہ بات پیش کرنا جو ان کے مزاج پسند اور عادتوں کے بالکل خلاف ہو، واقعی بڑا سخت مرحلہ تھا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ان لوگوں کو منتخب فرمایا جن سے اب تک بہت قریبی تعلقات رہے تھے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور اخلاق کا براہ راست تجربہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور دیانت کے بارے میں قطعی فیصلہ کر چکے تھے اور ان کے لیے یہ آسانی سے ممکن نہ تھا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی کسی بات کا انکار کر سکیں۔ ان لوگوں میں سے زیادہ تر محرم راز حضرت خدیجہ تھیں، پھر اس کے بعد حضرت علی، حضرت زید، حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، حضرت زید غلام اور حضرت بکر دوست تھے۔ یہ لوگ برسوں سے آپ کی صحبت سے فیض یاب ہو رہے تھے۔ چنانچہ سب سے پہلے آپ نے حضرت خدیجہ کو یہ پیغام سنایا اور اس کے بعد دوسرے بزرگوں تک بات پہنچائی۔ یہ سب کے سب گویا کہ پہلے سے مومن تھے۔ سنا اور تصدیق کی، یہی لوگ سب سے پہلے صاحب ایمان تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب اور ہدایت سے عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ ایمان لائے۔ اس طرح اسلام کی دعوت چپکے چپکے پھیلتی رہی اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کر دینا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اسلامی کتابوں کی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ہم اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔